السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے کسان اس نظم کے ابتدائی چند بند یا چند اشعار کو ہم نے پڑھا تھا۔ کسان جوش ملیح آبادی کی ایک خوبصورت سی نظم ہے۔ چونکہ جوش کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس نظم میں بھی ترقی پسند فکر جوش کی واضح نظر آتی ہے، اور یہی فکر اس نظم میں ہمیں انتہا پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے سے انہوں نے بلکہ ترقی پسند تحریک کا بنیادی نظریہ بھی یہی تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور وہی باتیں ہمیں اس نظم میں نظر آتی ہیں۔ اس تحریک کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدامنی کو اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کو اولویت دی گئی تھی۔ چونکہ ترقی پسند شعراء و ادباء کے نزدیک یہ نظریہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے سماج میں، معاشرے میں بدامنی پھیلتی جا رہی ہے۔ غریب و امیر یہ دونوں کا فاصلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا شکار سرمایہ دارانہ نظام کا شکار مزدور و کسان و غریب طبقہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ترقی پسند شعراء و ادباء نے اپنی اپنی تحریروں کے ذریعے سے اس نظام کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور وہی باتیں ہمیں اس نظم میں نظر آتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں یعنی کسان کی اس نظم کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ کسان، جس کو ان داتا بھی کہتے ہیں، یعنی سارے زمانے کو اناج پہنچانے والا، سارے زمانے کی پیڑ کی بھوک مٹانے والا کسان، یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے شکار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسان جس کے سبب انسان کا پیٹ بھرتا ہے اور وہ پرسکون نیند سوتا ہے، وہی کسان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معصوم بچے، اس کے گھر والے اور وہ خود بھوک کی آگ میں لپیٹا جاتا ہے، اور اسی نظام کے سبب وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ کسان بڑی ہی خوبصورت نظم ہے، جس میں شاعر نے کھیت، دہقاں، کھیت سے متعلق تمام باتیں، کسان کی زندگی سے متعلق تمام باتیں بڑے خوبصورت انداز میں اس نظم میں پیش کی ہیں۔ آپ نے جو ہے اس نظم کے ابتدا میں وہ وقت، وہ سماں جس میں کسان محنت و مزدوری کر کر اپنے تمام کاموں کی تکمیل کے بعد جب گھر جاتا ہے، اس وقت کو تمہیدانہ اشعار کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورج کا ڈوبتا ہوا وقت، روشنی گھٹتی ہوئی اور اندھیرا بڑھتا ہوا، اور ایسے وقت میں کسان اپنی تمام محنتوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی جانب رواں ہوتا ہے۔ اس وقت کی کیفیت کو شاعر نے اس نظم میں پیش کیا ہے، جس کو ہم نے اس سے قبل پڑھا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شاعر نے حلق سے متعلق مختصر بلکہ بہت ہی خوبصورت معلومات بھی جو ہے اس نظم میں دی، اور کہا ہے کہ حل یعنی جس سے زمین جوتی جاتی ہے، وہ حل کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ ظلمت شکن ہے، ظلمتوں کو توڑنے والا ہے، اور وہ ایک قندیل ہے، قندیل جو روشن کرتی ہے بزم آب و گل کو، اور وہ قصر گلشن کا دریچہ ہے بلکہ سینہ گیتی کا دل بھی ہے، سارے جہاں کا وہ
دل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ خوش نما شہروں کا بانی، راز فطرت کا سراغ، خاندان تیغ جوہردار کا چشم و چراغ بھی کہہ کر حل کو یاد کیا۔ اس کے علاوہ کسان کی تعریف میں شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ کسان کی محنت کے سبب عید کا جو چاند دیکھتے ہیں ہم، اور عید کے چاند سے جو خوشیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں، اس عید کے چاند کی روشنی بھی وہ کسان کی تابش سے ہی برقرار ہے، کسان کی چمک سے ہی جو ہے برقرار ہے۔ اور کسان کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ امیر بوستاں ہیں۔ شاعر کا کیا کہتا ہے، دیکھیے کچھ اشعار ہیں، میں اس کو پہلے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کی تشریح کہتا ہوں۔ طفل باراں تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر عین قدرت ناظم بزم جہاں، ناظر گل پازبا رنگ و بو گلشن پنہاں، ناز پرور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ، وارث اسرار فطرت فاتح امید و بین، محرم آثار باراں واقف طبع نسیم، صبح کا فرزند خورشید زر افشاں کا علم، محنت پہم کا پیما سخت کوشی کی قسم، جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، قلب پر جس کی نمایاں نور و ظلمت کا نظام، منکشف جس کی فراست پر مزاج صبح و شام، خون ہے جس کی جوانی کا بہار روزگار، جس کی اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار، جس کی محنت کا عرق تیار کرتا ہے شراب، اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جائیں پرور گلاب، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ خوں جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق۔ یہ ہے کسان۔ کسان امیر بوستاں ہے، چمن کا بادشاہ ہے، وہ ماہر عین قدرت ہے، قدرت کے قوانین کو جاننے والا ہے، اس کا ماہر ہے، اور ناظم بزم جہاں بھی ہے، جہاں کا ناظم بھی ہے۔ اگر کسان محنت نہ کرے، کھیت فصلیں ہی نہ آئے تو پھر یہ بزم جہاں کس طرح چل پائے گا؟ وارث اسرار فطرت ہے، فطرت کے جو کچھ بھی راز ہے اس کو جاننے والا ہے، اس سے واقفیت رکھنے والا ہے، اس کا وارث ہے، اور محرم آثار ہے۔ کس بات کے آثار باراں، بارش آنے کے جو آثار ہوتے ہیں اس سے واقفیت رکھنے والا یہ شخص ہے۔ واقف طبع نسیم، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے واقفیت رکھنے والا بھی ہے۔ صبح کا فرزند خورشید زر افشاں کا علم رکھتا ہے، محنت پہم کا پیما سخت کوشی کی قسم، کسان سخت محنت کرنے والا انسان کہلاتا ہے۔ صبح کا فرزند جلوہ قدرت کا شاہد، قدرت کے جو جلوے نمایاں ہوتے ہیں جنگلات میں صبح کے وقت، اس کا یہ شاہد ہے، اس کا یہ گواہ ہے، دن رات جنگل میں رہنے والا یہ انسان ہے۔ ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، چاند کا دل ہے تو یہ سورج کے نور نگاہ ہے، اور اس کے قلب پر نور و ظلمت کا نظام ہے، جس منکشف ہوتے ہیں، جس کے مزاج پر صبح و شام، اور جس کی محنت کے عرق سے شراب تیار ہوتی ہے، ایسا کہنا ہے۔ یعنی کسان محنت کرتا ہے، فصلیں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے چمن، کھیت، لہلہاتی وادیاں، یہ سب چیزیں، یہ سب کسان کی محنت کی بدولت ہے۔ اب اس کے آگے کہتا ہے، لہر کھاتا دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، رات کا وقت ہوتا ہے جب وہ لیٹتا ہے تو اس کی نگاہ آسمان پر جاتی ہے، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، دن بھر جس کی انگلیاں خاک پر رہتی ہیں، یعنی محنت جو دن رات کھیتوں میں کرتا ہے، جس کی جاں کہیں سے ٹپکاتی ہے امرت نبض تاغ، جس کے دم سے لالا و گل بن کے تراتی ہے خاک، لالا و گل خوبصورت یہ جو خاک ہے، یہ جو زمین ہے، کسان اس میں محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے سبب ہی جو ہے یہ زمین لالا و گل بنتی ہے اور گل بن کر اتراتی ہے۔ ساز دولت کو عطا کرتی ہے نغمے جس کی آہ،
مانگتا ہے بھیک تابانی کی جس سے روئے شاہ۔ بادشاہیں بھی جو ہے اسی کے روح سے جو ہے روشنی مانگتے ہیں۔ خون جس کا دوڑتا ہے نبض استقلال میں، لوچ بھر دیتا ہے جو شہزادیوں کی چال میں۔ یہ سب محنتیں ہیں کسان کی، اس کی محنت کی ہی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ دنیا میں نزاکتیں برقرار ہیں۔ جس کا مس خاشاک میں بنتا ہے ایک چادر مہین، مس یعنی چھونا، اور جب وہ زمین کو چھوتا ہے تو ایک چادر سا بن جاتا ہے۔ جس کا لوہا مان کر سونا اگلتی ہے زمین، اس کی محنت کے سبب، کسان کی محنت کے سبب زمین سونا اگلنے لگتی ہے، بہترین فصلیں آتی ہیں، ہے نا۔ حل پہ دہقاں کی چمکتی ہے شفق کی سرخیاں، حل پہ دہقاں کی چمکتی ہے شفق کی سرخیاں، اور دہقاں سر جھکائے گھر کی جانب ہے رواں۔ دہقاں یہاں پہ کسان کو کہا گیا ہے۔ حل پہ دہقاں کی چمکتی ہے شفق کی، سورج کی کرنیں حل پر جو ہے چمکنے لگتی ہے کسان کے حل پر، اور دہقاں یعنی کسان سر جھکائے گھر کی جانب جا رہا ہے۔ اس سیاسی رت کے پہیوں پر جمائے ہے نظر۔ اب یہاں جو ہے سرمایہ دارانہ نظام پر وہ جو ہے تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کسان کی نگاہ اس سیاسی رت کے پہیوں پر ہے جس میں آ جاتی ہے تیزی کھیتوں کو روند کر، جس میں غریبوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو روند کر جو ہے اس پہیے میں تیزی آتی ہے۔ اپنی دولت کو جگر پر تیر غم کھاتے ہوئے دیکھتا ہے ملک دشمن کی طرف جاتے ہوئے۔ اب یہ فصلیں آتی ہیں اور ان فصلوں کو بغیر کسی بہترین قیمت دیے ہوئے یہ دشمن ملک جو ہے سب سمیٹ کے لے کر چلے جاتے ہیں، اور اسی کو حسرت بھری نگاہ سے جو ہے کسان دیکھ کے رہتا ہے۔ قطع ہوتی ہی نہیں تاریخ ہر ماہ سے راہ، فاقہ کش بچوں کے دھندلے آنسوؤں پر ہے نگاہ۔ فاقہ کش وہ جو سارے جہاں کا پیٹ بھرتا ہے کسان، اس کے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں اور ان کے آنسوؤں پر اس کی نگاہ ہے۔ پھر رہا ہے خونچ کا آنکھوں کے نیچے بار بار، گھر کی نا امید دیوی کا شباب سوگوار۔ آنکھوں میں جو ہے خون کے ڈورے آ گئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا امید بن گئی ہوئی ہے، اور اس کا شباب جو ہے سوگوار، غم میں خوبصورتی جو ہے غم میں ڈھل گئی ہے۔ سوچتا جاتا ہے کہ ان اکھیوں سے دیکھا جائے گا، اب جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے کہ بے روا بیوی کا سر، بچوں کا منہ اترا ہوا۔ بیوی کا سر بے روا ہے، اس کے سر پر چادر نہیں ہے، بچوں کا منہ اترا ہوا ہے۔ سیم و زر، نان و نمک، آب و غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گھر کیا بنا ہوا ہے؟ ایک ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ کیوں ماتم کدہ بنا ہوا ہے؟ کیونکہ یہی کسان جو لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، یہی کسان جو سارے زمانے میں اناج مہیا کرتا ہے، میسر کراتا ہے، اس کے ہی گھر میں نہ تو سیم و زر ہے، نہ نان و نمک ہے، نہ آب ہے، نہ غذا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب گھر میں یہ سب چیزیں ہی نہ ہوں تو یقیناً وہ گھر سوائے ماتم کدے کے کچھ اور نہیں بن سکتا۔ ایک دل اور یہ ہجوم سوگواری، ہائے ہائے، کسان کے تعلق سے شاعر کہہ رہا ہے۔ ایک دل ہے کسان کا بیچارے کا، اور اتنے سارے غم ہیں، ہائے ہائے، یہ ستم اے سنگ دل سرمایہ داری، ہائے ہائے، یہ ستم اے سنگ دل سرمایہ داری، ہائے ہائے، یہ ستم ہے سرمایہ داری کا۔ واویلا مچاتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ سرمایہ دار تیرا یہ ستم، ہائے ہائے، تیری نظروں میں غلطاں وہ شقاوت کے شرار، جن کے آگے خنجر چنگیز کی مورتی ہے دھار۔ تیری نظروں میں یہ تمام محنتیں تیرے نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ وہ محنت ہے جس کے آگے جو ہے چنگیز خان جیسا ظلم کی دھار بھی جو ہے مڑ جاتی تھی، لیکن تو نے جو ہے اپنے ظلم کے آگے تو نے چنگیز کی مثال کو بھی جو ہے مانند کر دیا، پھیکا کر دیا۔ بے کسوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں تیرے ہاتھ۔ سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ بے کسوں کے، بے بسوں کے، مظلوموں کے، کسانوں کے خون میں تیرے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا چبا ڈالے گی وہ کمبخت ساری کائنات؟ کیا پوری کائنات کو تو ختم کر دے گا؟ اے سرمایہ دارانہ نظام، تیرے نظام کی وجہ سے کیا پوری دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو دنیا کو کھا جائے گا؟
ظلم اور اتنا کوئی حد بھی ہے اس طوفان کی؟ بوٹیاں ہیں تیرے جبڑوں میں غریب انسان کی. شاعر کہتا ہے تیرا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا کہ تیرے جبڑوں میں جو ہے غریب انسانوں کی بوٹیاں خون جو ہے ان کے گوشت کی دستیاں کی ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو ظالم ہے. تیرے ظلم کی انتہا حد کے آگے چلے گئی ہے. دیکھ کر تیرے ستم اے حامی امن و اما، گرگ رہ جاتے ہیں دانتوں میں دبا کر. جب حامی امن و اما جب یہ دیکھتے ہیں، یعنی امن و اما کے پیشوا جو حامی ہیں، جو پسند کرتے ہیں امن و امان کو دنیا میں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، سکون رہے، چین رہے، عافیت رہے، جب وہ تیرے ظلم کو دیکھتے ہیں تو اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا کر دنگ رہ جاتے ہیں. اوے پیروی دین و ایمان اور تو، ادائے پیروی دین و ایمان اور تو، دیکھ اپنی انگلیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو. دیکھ دین و ایمان کی پیروی کرنے والے، دیکھ اپنی انگلیوں کو، دیکھ جن سے غریبوں کا، بے کسوں کا، کسانوں کا لہو ٹپک رہا ہے. آخر میں کہتے ہیں ہاں سنبھل جا اب کہ زہر اہل دل کے آب ہیں. ہاں سنبھل جا اب کہ زہر اہل دل کے آب ہے، کتنے طوفان تیری کشتی کے لیے بےتاب ہے. اے ظالم سرمایہ دار سنبھل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی طوفان تیری اس کشتی کو ڈبونے کے لیے، تیرا بیڑا غرق کرنے کے لیے بےتاب ہے. اس سے پہلے کہ تو ڈوب جائے، تیری کشتی طوفان میں کھو جائے، اس سے پہلے تو سنبھل جا. اس طرح جو ہے شاعر اس نظم کو تکمیل کرتا ہے. بڑی خوبصورت سی نظم ہے جس میں شاعر نے کسان کی محنت، کھیت کھلیان، ہل، تمام چیزوں کی خوبصورتی کو، ان کی محنت کو، ان کی محنت سے وابستہ چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، اشعار پیش کیا ہے. اپنے خیالات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی کسان جو سارے جہاں کو ناش، سرسبز کھیتیوں کا بادشاہ، اور خود کے گھر میں جو ہے فاقہ کشی ہے نا، سیم و زر، نان و نمک، آب و غذا ان کے پاس کچھ نہیں، گھر میں خاموش ماتم کدے کے سوا کچھ نہیں ہے. بیوی جو آنچل سے محروم ہے، بچے کھانے سے محروم ہے. آخر میں بددعا دے گا. آخر میں کہتا ہے کہ شاعر اے سرمایہ دارانہ نظام سنبھل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبوں کی آہ میں تیری کشتی ڈوب جائے. اس طرح یہ جو نظم تھی ہمارے سلیبس میں کے ساتھ وہ یہاں تکمیل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز دوسری نظم کو ہم دوسرے ویڈیو یا لیکچر میں پیش کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.